नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तारीख़ इस्लाम में और बिलख़ुसूस अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक में जो तारीख़ी और यादगार किस्म के वाक़यात हुए हैं और जो याद रखने की चीज़ें हैं, उनमें एक मशहूर तारीख़ी रिवायत के मुताबिक ख़ातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। मुअर्रिख़ तबरी ने ख़ातून जन्नत की जो यौम वफ़ात है वो जमादियुल ऊला या जमादियुस सानिया में बताई है। ये तारीख़ी रिवायत भी एक वज़नी रिवायत है कि 3 रमज़ानुल मुबारक में सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से रुख़सत हुई। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी, लाडली और चहेती साहबज़ादी हैं। शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा की ज़ौजा मोहतरमा हैं और जन्नत के शहज़ादों के सरदार हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की वालिदा मोहतरमा हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से ये हज़रत फ़ातिमा हैं जो मुत्तफ़िक़ा अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों फ़रीक़ैन ने हज़रत फ़ातिमा पर इत्तिफ़ाक़ किया है। अहले तशय्यो हुज़ूर की बाकी औलाद को नहीं मानते, लेकिन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो भी मानते हैं। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत महबूब बेटी हैं, बड़ी चहेती और लाडली बेटी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से बड़ी महब्बत थी। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम अपने इंतहाई बचपन में देखे हैं। जो तंगी के अय्याम थे, जो कसमा पुरसी के अय्याम थे, जो तकलीफ़ें झेलने के अय्याम थे, उसमें उन्होंने अपने अब्बा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात को और अपनी अम्मा सैयदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन अय्याम में जो एक बेलौस वफ़ादारी और महब्बत का जो ताल्लुक़ था, इन दोनों का मुशाहदा बड़े अच्छे अंदाज़ में किया। अपने बचपन में ही जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ातिमा को बड़ी बहुत मोहब्बत थी। हर बेटी को बाप के साथ होती है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत कुछ बड़ी हुई और अनोखी मोहब्बत थी। एक दफ़ा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मुशरिकीन ने किसी जानवर की ओजड़ी हुज़ूर के कमरे मुबारक पर रख दी। तो किसी ने घर में बताया तो हज़रत फ़ातिमा रोती हुई गईं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे मुबारक से उस ओजड़ी को हटाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिपट गईं। बहुत सी रिवायात हैं, बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकले हैं। सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, हुज़ूर ने आपको लक़ब दिया, एज़ाज़ दिया कि आप जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं। हज़रत ख़दीजा के बाद हज़रत फ़ातिमा की तरबियत के लिए हुज़ूर ने फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतख़ाब किया था और उनके बाद जब उनका इंतक़ाल हो गया तो हुज़ूर ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اپنے ذمے لی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کی تربیت کرنا چاہی، لیکن بخدا وہ مجھ سے زیادہ مؤدب اور تہذیب یافتہ اور سمجھدار تھیں، اور ان کو کوئی بات سکھلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور کے ساتھ دین کی تمام تکلیفیں اور مشکلات برداشت کیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں تھا کہ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کی جو رنگت ہے وہ زردی مائل تھی، متغیر ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور حضور نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے بھوکوں کو کھلانے والے اور پیاسوں کو سیراب کرنے والے رب، جو ہے میری آل اور کو، میری بیٹی کو جو سیراب فرما اور جو بھوک کی شدت ہے وہ ختم فرما۔ تو حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا کے جو رخسار ہیں ان میں خون دوڑنے لگا، اور چہرے کی جو بشاشت ہے وہ واپس آ گئی۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی بھوک کی شدت جو ہے اس نے نڈھال نہیں کیا، اور کبھی وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کو ایک خاص تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری ایام تھے اس دنیا میں، فاطمہ عیادت کے لیے تشریف لائیں، اور حضور کی بیماری کو دیکھ کے وہ پریشان تھیں اور غم سے، پریشانی سے نڈھال تھیں۔ تو حضور نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بٹھایا اور حضرت فاطمہ کے ساتھ کان میں کوئی بات کی، تو حضرت فاطمہ پہلے رونے لگیں، پھر مسکرانے لگیں۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ پہلے آپ روئیں اور پھر آپ مسکرائیں؟ تو فاطمہ نے کہا کہ پہلے تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، تو حضور کی جدائی کا سوچ کے میں رونے لگی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ دنیا میں سے میرے اعزہ میں سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گا وہ فاطمہ تم ہوگی۔ تو اس پر میں مسکرانے لگی، اور یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 1 سال بھی حضرت فاطمہ اس دنیا میں نہ رہیں۔ 6 ماہ کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رخصتی کا غم ہے، جدائی کا غم ہے، وہ حضرت فاطمہ کے قلب و جان کو لاحق ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ بستر سے لگ گئی تھی۔ اور حضرت فاطمہ کا ایک مشہور شعر جو حضور کی جدائی میں ان کی زبان سے نکلا، بڑا مشہور ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، کہ میرے اوپر جو غم اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور دکھ ہیں وہ ایسے ٹوٹ پڑی ہیں، اگر وہ دنوں پہ اترتے تو دن بھی دن نہ رہتے رات بن جاتی۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کو حضرت فاطمہ نے اس طرح محسوس کیا، اور اس طرح وہ غمگین ہوئیں کہ حضور کے جانے کے بعد 6 ماہ سے زائد وہ اس دنیا میں نہ رہیں اور رخصت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور ان کا جو صبر ہے، ان کا جو اسلام کے ساتھ بے لوث تعلق ہے، اور 2 جہانوں کے بادشاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود جو ایک طرح کا سادگی ہے، قناعت ہے، خاوند کے ساتھ وفاداری ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، اور جو اپنے بچوں کی عالی شان اور بے مثال تربیت ہے، وہ رہتی دنیا کی عورتوں کے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے ایک بہترین
مشعل راہ اور ایک بہترین نمونہ ہے۔